سے بات کرتے ہیں بلوچستان مرڈر کیس کی ڈیولپمنٹ کی. بتائیے مزید تفصیلات کیا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ تفصیلات یہ بڑا ایک بھیانک واقعہ ہے اور ابھی تک کچھ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی. آ، اصل حقائق سامنے آنے کے باوجود ابھی بھی وہ داستانیں کہانیاں جو ہے نا، رام لیلا اور ہیر رانجھا کی داستان اور سسی پونو کی داستان اور لیلا مجنو کی داستانیں، وہ ابھی بھی لوگ نا وہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ حیرت انگیز بات بتاؤں آپ کو. سیٹلائٹ چینل ایک دو چینلز نے بھی یہ رپورٹ کر دیا کہ میاں بیوی 1 سال پہلے شادی فلاں پہلے ہم نے بتایا. تو یہ جو معاملہ ہے، قبر کشائی ہو گئی دونوں کی. پہلے تو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. جی. وہ ایک پروسیس ہے عدالت کے حکم پہ، کیونکہ اس کے بغیر پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا، اور پوسٹ مارٹم کے بغیر کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ ہوگی قبر کشائی. جو بانو بی بی ہے، جن کا تعلق ساتکزئی قبیلے سے ہے، ان کو 7 گولیاں لگی ہیں، اور ان کے جو آشنا ہیں، عاشق جو ہیں، ان کو 9 گولیاں لگی ہیں، احسان اللہ. تو یہ 7-9 کے مقابلے سے دونوں قتل ہوئے ہیں. اور بڑی، میں نے جیسے پہلے کہا، محنت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور بڑا اشتعال دلا دلا کے، اس قبیلے کو اشتعال دلا دلا کے. اور وہ نور محمد جو ہے نا، بانو بی بی کا جو اصلی خامد ہے، جو 5 بچوں کا باپ ہے بانو کے، وہ کوئی انتہائی کوئی شریف بلوچ ہے کہ وہ ہر دفعہ مان جاتا تھا. جب بھی بانو بی بی جو مقتولہ ہے، جب بھی وہ احسان اللہ کے ساتھ پکڑی گئی، یہاں تک کہ ایک دفعہ 5 ماہ گزار کے آ گئی، تو وہ آ کے معافی مانگتی تھی، اور وہ گھر والے کہتے تھے، وہ مان جاتا تھا. وہ انتہائی کوئی ہومیوپیتھک بلوچ ہے، اور وہ مان جاتا تھا. اب جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ آن دی ریکارڈ میں باتیں کر رہا ہوں، جو اب تک کی انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہیں، کہ ساتکزئی جو قبیلہ ہے، اس کے سردار جو ہے، جو گرفتار ہو چکے ہیں، شیرباز خان، یہ باضابطہ طور پہ جو دوسرا قبیلہ ہے احسان اللہ کا، ان کو، سلانی قبیلہ سم تھنگ ہے، ان کو باضابطہ طور پہ کمپلین کرتا رہا کہ یہ شخص جو ہے یہ باز نہیں آ رہا، یہ بار بار آ رہا ہے اس قبیلے میں، اس گھر کے باہر آ رہا ہے، اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی یہ میسیجز کر کے اشتعال دلا رہا ہے. اور یہ مسلسل اشتعال دلانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اچھا چلے جی، بالکل ایسے ہی ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ذرا ایک دوسرے پہلو پہ ذرا غور کریے گا کہ ایک شادی شدہ عورت ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے وہ 5 بچے کیوں پیدا کر لیے ایک شخص کے، جب اس کے ساتھ رہنا نہیں، اور اس کے نکاح میں رہتے ہوئے ایسی کیا قیامت ہے کہ دوسرے شخص کے ساتھ بار بار گھر سے بھاگ جانا؟ یعنی کہ اس پہلو کو ڈسکس کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ عورت کارڈ والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے. اور کتنا مجبور کیا ہوگا، کتنا اشتعال دلایا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کاروکاری کا جو وہاں پہ قانون ہے اور یہ جرگہ سسٹم ہے، یہ بالکل غیر انسانی ہے، یہ سچ ہے. لیکن آپ زناکاری سے کاروکاری تک نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل ماجرا تھا، یہ ٹوٹل معاملہ تھا، جس کو اتنا وہ اس طرح پینٹ کیا گیا. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ فوٹیجز ہی منظر عام پہ نہ آتی تو اس طرح کے کئی قتل وہاں پہ ہو رہے ہیں. ایک یہ پہلو ہے ٹھیک. جو بڑا الارمنگ ہے. یعنی کہ جو میری اطلاع ہے، جو متعلقہ جو ڈی ایس پی ہے، اس کے علم میں تھا کہ یہ جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ واقعہ ہو چکا ہے. اور کاروکاری کا مرتکب قرار دے دیا ہے بانو کو اور احسان اللہ کو. اور اب کچھ ہی گھنٹے کے بعد یہ لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے اور ان دونوں کو قتل کر دیں گے. یہ متعلقہ پولیس کو، متعلقہ تھانے کو پتا تھا. اب اس ذمہ دار آفیسر پہ، جو کہ ڈی ایس پی بتایا جاتا ہے، جس کی وہ ڈومین ہے، وہ کتنا پریشر ہوگا، کتنا خوف ہوگا. اس کے پاس کیا اطلاعیں ہیں، کون سا ایسا خوف ہے کہ یہ ساتکزئی قبیلے کے سردار اس کے ساتھ کیا کر دیں گے اگر اس نے زبان کھولی، اگر اس پروسیس کو، اس جو ہے نا ایک گھنونے فیل کو اور اس قتل کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو انہوں نے زبان ہی نہیں کھولی موصوف.
اور یہ اچھا جو ان کو واقعہ معطل ہے کیا گیا ہے، یہ تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں ناکافی سزا ہے. اور یہ واقعہ برید سے کچھ دن پہلے ہوا ہے میں جیسے کہتا آپ نے ہوں بتایا. بڑی سے 3-4 دن پہلے بتایا گیا ہے جی. اب تک. لیکن اس متعلقہ پولیس آفیسر کے علم میں تھا یہ، اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کوئی لیا. ایکشن ہی نہیں لیا. اور وہ اتنے اہتمام کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نہتے ایک مرد اور عورت کو گولیاں مار دی ہیں. اور اگلا پہلو کیا ہے، ابھی تک یہ عید سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ قتل ہو گئے، وہ لاشیں دفنا دی گئیں. دونوں طرف سے ابھی تک ایک شخص احسان اللہ کا بھائی، اس کے بچوں میں سے، اس کی جو وائف ہے اس میں سے، خاندان میں سے کوئی ایک شخص نہیں آیا ایپلیکنٹ بن کے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اور یہی معاملہ بانو کی طرف سے ہے. اور یعنی کہ اس معاملے کو آپ اس طرح لے سکتی کہ دونوں جو مقتول ہیں، جو مقتولین ہیں، ان کے اہل خانہ بھی تانگی تھے ان سے. مطلب انہوں نے اور سب کوئی کے آیا بھی ہی نہیں وغیرہ مدعی، تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مار دیتا، ٹھیک ہے. سوچے نا آپ، آج تک کوئی ایپلیکنٹ ہی نہیں بننے آیا. یہ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے. جو ایف آئی آر ہم نے دکھائی ہے پہلے پروگرام میں، وہ پولیس کی مدعیت میں ہے، وہ کسی مقتول کے لواحقین کی مدعیت میں نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ عدالت جو ہے انہوں نے طلب کیا ہوا تھا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو، حمزہ شفقات ہے سم تھنگ، وہ پیش ہوئے ہیں. آئی جی پولیس بلوچستان جو ہے ان کی طرف سے نمائندہ پیش ہوا ہے. اور اس کے علاوہ گرفتار جو ہے سردار شیرباز خان، اس کو پیش کیا گیا ہے. اور یہ اطلاع ملی ہے کہ جو اصل ملزم سے مراد ہے، سارے یہ ملزم تھے جس کے ہاتھ میں گن ہے، جس نے فائر کیا ہے، مرکزی کہہ سکتے اس کا نام ہے بشیر احمد. ٹھیک. بشیر احمد کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پولیس نے حاصل کر لیا ہے مزید تفتیش کے لیے اور مزید تحقیق.